يعذب من يشاء ويرحم من يشاء إليه تقلبون۔ جسے چاہے عذاب کرے، جس پر چاہے رحم کرے، سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی وہی اصل حاکم اور متصرف ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تاہم اس کا عذاب یا رحمت یوں ہی الل ٹپ نہیں ہوگی، بلکہ ان اصولوں کے مطابق ہوگی جو اس نے اس کے لیے طے کر رکھے ہیں۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ تم نہ زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی ولی ہے، نہ مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتہ واولئک لہم عذاب علیم۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بلاتے ہیں، وہ میری رحمت سے نا امید ہو جائیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں عام ہے، جس سے کافر اور مومن، منافق اور مخلص، اور نیک اور بد سب یکساں طور پر مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دنیا کے وسائل، آسائشیں اور مال و دولت عطا کر رہا ہے۔ یہ رحمت الہی کی وہ وسعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ الاعراف 156۔ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے، لیکن آخرت چونکہ دارالجزا ہے، انسان نے دنیا کی کھیتی میں جو کچھ بویا ہوگا وہ اسی کی فصل سے اسے وہاں کاٹنی ہوگی۔ جیسے عمل کیے ہوں گے اس کی جزا اسے وہاں ملے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں بے لاگ فیصلے ہوں گے۔ دنیا کی طرح اگر آخرت میں بھی نیک و بد کے ساتھ یکساں سلوک ہو اور مومن و کافر دونوں ہی رحمت الہی کے مستحق قرار پائیں، تو اس سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل میں حرف آتا ہے، دوسرے قیامت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ قیامت کا دن تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ وہاں نیکوں کو اور نیکیوں کے صلے میں جنت اور بدوں کو ان کے بدیوں کے جزا میں جہنم دی جائے۔ اس لیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہوگی، جسے یہاں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ آخرت اور معاد کی ہی منکر ہوں گے وہ میری رحمت سے نا امید ہوں گے، یعنی ان کے حصے میں رحمت الہی نہیں آئے گی۔ سورۃ اعراف میں اس کو ان الفاظ سے بیان کیا گیا ہے فَسَاكْتُبُوهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ الاعراف 156 میں یہ رحمت آخرت میں ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو متقی، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآیات لقوم یؤمنون۔ ان کی قوم کا جواب بجز اس کے کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے اسے مار ڈالو، اسے جلا دو۔ آخر اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ اس میں ایمان والے لوگوں کے لیے تو بہت سی نشانیاں ہیں۔ ان آیات سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا تھا، اب پھر ان کا بقیہ بیان کیا جا رہا ہے۔ درمیان میں جملہ مترادہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت و طاقت کو بیان کیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے وعظ کا حصہ ہے، جس میں انہوں نے توحید معاد کے اثبات میں دلائل دیے ہیں، جن کا کوئی جواب جب ان کی قوم سے نہیں بنا تو انہوں نے اس کا جواب ظلم و تشدد کی اس کارروائی سے دیا
جس کا ذکر اس آیات میں ہے کہ اسے قتل کر دو یا جلا ڈالو، چنانچہ انہوں نے آگ کا ایک بہت بڑا لاوا تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیق کے ذریعے سے اس میں پھینک دیا، یعنی اللہ نے اس آگ کو گلزار کی صورت میں بدل کر اپنے بندے کو بچا لیا، جیسا کہ سورۃ انبیاء میں گزرا۔ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُكَفِّرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے، انہیں تم نے اپنے آپس کی دنیاوی دوستی کی بنا پر ٹھہرا لی ہے۔ تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے، اور تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یعنی یہ تمہارے قومی بت ہیں جو تمہاری اجتماعات اور آپس کی دوستی کی بنیاد ہیں، اگر تم ان کی عبادت چھوڑ دو تو تمہاری قومیت اور دوستی کا شیرازہ بکھر جائے گا، یعنی قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار اور دوستی کے بجائے ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور تابع متابعوں کو ملامت اور متابعوں تابع سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ فَآمَنَّا لَهُ لُوطًا وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر ذات تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، بعد میں ان کو بھی سدوم کے علاقے میں نبی بنا کر بھیجا گیا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور بعض کے نزدیک حضرت لوط علیہ السلام نے، اور بعض کہتے ہیں دونوں نے ہی ہجرت کی، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوط علیہ السلام کے لیے اپنے علاقے کوسی میں جو ہران کے طرف جاتے ہوئے کوفہ کی ایک بستی تھی، اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہو گئی تو وہاں سے ہجرت کر کے شام کے علاقے میں چلے گئے۔ تیسری ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سارہ تھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے انہیں ابراہیم کو اسحاق و یعقوب علیہم السلام عطا کیے، اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں ہی کر دی، اور ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دیا، اور آخرت میں وہ صالح لوگوں میں سے ہیں۔ یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام ہوئے، جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی، اور انہی میں سے انبیاء ہوئے اور کتابیں آئیں۔ آخر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ اس اجر سے مراد رزق دنیا بھی ہے اور ذکر خیر بھی، یعنی دنیا میں ہر مذہب کے لوگ، عیسائی، یہودی وغیرہ حتیٰ کہ مشرکی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت و تکریم کرتے ہیں، اور مسلمان تو ہیں ہی ملت ابراہیمی کے پیرو، ان کے ہاں وہ محترم کیوں نہ ہوں گے، یعنی آخرت میں بھی وہ بلند درجات کے حامل اور زمرہ صالحین میں ہوں گے۔ اسی مضمون کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔
سورۃ النحل 122۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کرو جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم تو اس بدکاری پر اتر آئے ہو جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں سے کسی نے نہیں کیا۔ اس بدکاری سے مراد ہی لواطت ہے جس کا ارتکاب قوم لوط علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے کیا، جیسا کہ قرآن نے صراحت کی ہے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ کیا تم مردوں کے پاس بید فعلی کے لیے آتے ہو اور راستے بند کرتے ہو اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائیوں کا کام کرتے ہو؟ اس کے جواب میں اس قوم نے بجز اس کے اور کچھ نہیں کہا کہ بس جا، اگر سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آ، یعنی تمہاری شہوت پرستی اس انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ اس کے لیے طبی طریقے تمہارے لیے ناکافی ہو گئے ہیں اور غیر طبی طریقے تم نے اختیار کر لیے ہیں۔ جنسی شہوت کی تسکین کے لیے طبی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں سے مباشرت کی صورت میں رکھا ہے، اسے چھوڑ کر اس کام کے لیے مردوں کو دبور استعمال کرنے غیر فطری اور غیر طبی طریقہ ہے۔ اس کے ایک معنی تو یہ کیے گئے ہیں کہ آنے جانے والے مسافروں، نوارادوں اور گزرنے والوں کو زبردستی پکڑ پکڑ کر ان سے بے حیائی کا کام کرتے ہو، جس سے لوگوں کے لیے راستوں سے گزرنا مشکل ہو گیا اور لوگ گھروں میں بیٹھے رہنے میں عافیت سمجھتے ہیں۔ دوسرے معنی ہیں کہ تم آنے جانے والوں کو لوٹ لیتے اور قتل کر دیتے ہو یا ازا رائے شرارت انہیں کینکریاں مارتے ہو۔ تیسرے معنی کیے گئے ہیں کہ سرے راہ ہی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، جس سے وہاں سے گزرتے ہوئے لوگ شرم محسوس کرتے ہیں۔ ان تمام صورتوں سے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ کسی ایک خاص سبب کے تعین تو مشکل ہے، تاہم وہ ایسا کام ضرور کرتے تھے جس سے عملاً راستہ بند ہو جاتا تھا۔ قطع طریق کے ایک معنی قطع نسل کے بھی کیے گئے ہیں، یعنی عورتوں کی شرمگاہوں کو استعمال کرنے کے بجائے مردوں کے دبر استعمال کر کے تم اپنی نسل میں منقطع کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ فتح القدیر۔ یہ بے حیائی کیا تھی، اس میں بھی مختلف اقوال ہیں، مثلا لوگوں کو کنکریاں مارنا، اجنبی مسافر کا استہزاء و استخفاف، مجلسوں میں پاد مارنا، ایک دوسرے کے سامنے اغلام بازی، شطرنج وغیرہ قسم کی قمار بازی اور رنگے ہوئے کپڑے پہننا وغیرہ۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کوئی بعید نہیں کہ وہ یہ تمام ہی منکرات کرتے رہے ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب انہیں ان منکرات سے منع کیا تو اس کے جواب میں کہا قَالَ رَبِّ انصُرْنِی عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار اس مفسد قوم پر میری مدد فرما، یعنی جب حضرت لوط علیہ السلام قوم کی اصلاح سے نا امید ہو گئے تو اللہ سے مدد کی دعا فرمائی۔